وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وازواج سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب العالمین نے قرآن کریم کے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض تھے، اور کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو یعنی جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو بیمار ہوں یا سفر کے اوپر ہوں، ان دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ یعنی بیمار بندے کے لیے یہ اجازت ہے، رخصت ہے، اگر وہ رکھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پر اس کو یہ ڈر ہے کہ میں توڑ نہ دوں، تو یہ بات یاد رکھنا دوستان جی وقار، روزہ نہ رکھنا اس کی صرف قضا ہے، یعنی کہ نہیں بندہ رکھ سکا اس کی صرف قضا ہوگی۔ رمضان گزرنے کے بعد وہ ایک دن اگر چھوڑے گا تو ایک دن کا اس نے قضا روزہ موڑنا ہوگا۔ اگر وہ رکھ کر توڑے گا تو دوستان جی وقار اس کے لیے حکم زیادہ ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رکھ کر اس نے توڑ دیا، اگر تو وہ واقعی بیمار تھا تو پھر تو شریعت کہتی ہے صرف قضا لازم آئے گی۔ اگر میری طرح جوان بندہ تھا، پورا کر سکتا تھا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا روزے کو توڑ دیا آدھے رستے کے اوپر، یعنی دن کو یا شام کو اس نے توڑ دیا، اب اس کا کفارہ جو ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ چاہے تو وہ خوشی سے دے، چاہے وہ ناراضگی سے دے، دینا پڑے گا کفارہ۔ اس کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر بہت بڑی ایک شخصیت ہے، مفتیان کرام ہیں، پہلے وہ آپ سب بندوں کو معلوم تھا کہ وہ رویت حلال کمیٹی کے اندر بھی موجود تھے، تو آپ انہوں نے دوستان جی وقار کیا کیا، اپنی مرضی کا بندہ رکھا ہے۔ حکومت جو ہوتی ہے نا وہ اپنی مرضی کا بندہ رکھتی ہے، جیسے کہ فوج دیکھ لیں، پولیس دیکھ لیں، کوئی محکمہ ہو، وہ اپنی مرضی کا بیان اور اپنی مرضی کا بندہ رکھتے ہیں کہ جیسے ان کے اشاروں پر چلے۔ تو وہ عالم دین نہیں ہوتے، دو طرح کے مولوی ہوتے، ایک علماء حق، ایک علماء سو ہوتے ہیں۔ علماء حق کا کام ہے جو شریعت کہتی ہے وہ بتا دیتے ہیں، وہ طمع لالچ نہیں رکھتے، کوئی آئے کوئی سنے کوئی نہ سنے، کوئی دے کوئی نہ دے، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈر کی وجہ سے، یعنی حکومت مجھے نکال نہ دے۔ ہمارا ایک دوست ہے تو اکثر جو ہے نا ہم بندوں کے اندر جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اس سے یہ بات کرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، وہ پکے ملازمت کر رہا ہے اور اس کی سیلری تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ تو وہ ایک دن ہم سے پوچھنے لگا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس وقت میری تنخواہ، میں جہاں ٹیکسلا کے اندر رہا نا تو وہاں میری 14,000 سیلری تھی۔ تو میں نے کہا کہ 14,000، تو میری طرف دیکھ کر کہتے 14,000 میں آپ کا گزارا کس طرح ہو جاتا ہے؟ میں نے الحمدللہ پڑھا، میں کہ الحمدللہ میرے مالک کا کرم ہے، دین کی برکت سے 14,000 بھی بڑھا ہے۔ میں نے یہ کہا تو وہ کہتا ہے کہ میری سیلری اس وقت، ان کی سیلری تقریباً 60,000 روپیہ تھی، اور دو یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا بونس سال کے بعد، تو ان کو جو بونس ملا کرتا ہے وہ سال میں 2 مرتبہ ملا کرتا تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کو تو وارے نہیں آ رہے، لیکن اس بندے کے لفظ دیکھیے گا، وہ بندہ یہ کہنے لگا ہے وہ بھی مولوی ہے، میں بھی مولوی،
تو میں آزاد امیدوار ہوں، تو وہ جو ہے وہ کسی کے ماتحت ہے، یعنی کہ وہ حکومت کے ماتحت چل رہا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ 60,000 روپیہ میری تنخواہ ہے، ڈیوٹی بھی سخت نہیں ہے، 4 جمعے صرف میں پڑھاتا ہوں، باقی میری ڈیوٹی سخت نہیں ہے، نائب مجھے ملا ہوا ہے، حکومت کی طرف سے نائب ملا ہوا ہے کہ میں نہ ہوں تو وہ جماعت کراتا ہے۔ تو خطیب ہوں، خطیب اعلیٰ ہوتا ہے، ایک نائب خطیب ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، ایک نائب امام ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جب جائیں گے نا سرکاری اداروں کے اندر تو یہ باتیں ملیں گی۔ اب وہ بندہ اللہ کے گھر میں مصلی رسول پر بیٹھ کر میں بات کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں مجھے بونس بھی ملتا ہے، پروٹوکول بھی مجھے دیا جاتا ہے، 60,000 روپیہ سیلری بھی ہے، لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی، تو میں نے الحمدللہ پڑھا، میں نے کہا 14,000 ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مالک کا بڑا کرم ہے، اس 14,000 میں میرا گزارا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا، باتوں میں سے جب باتیں نکلتی ہیں تو دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ یار تم حکومت کے ملازم ہو، جیسے حکومت کہتی ہے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں نا، اللہ پاک معاف فرمائے، حکومت آنے پر آ جائے نا، یعنی کہ اپنی مرضی پر آ جائے، ان پڑھ بندے کو بھی اپنے اس مشن کے اندر لگا دیتی ہے۔ تو پڑھے لکھے کے بعد ڈگریاں 16 گریڈ کا وہ کیوں نہ، میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ڈگریاں موجود ہوں، نہ لگانے پہ آئیں تو رشوت لے کر بھی نہیں لگاتے۔ یہ حکومت کا جو ہے نا میں بات کر رہا ہوں، تو وہ جو بندہ ہے نہ عالم دین ہے، نہ حافظ قرآن ہے، نہ اس کے پاس کوئی سند ہے، وہ بندہ حکومت کی ڈیوٹی کر رہا ہے، اور جب وہ بیان کرتے ہیں وہ بندوں سے اتنے ڈرتے ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان کے سامنے بھی باتیں کرتا ہوں، تو جب وہ بات بیان کرتے وہ بندوں کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جھجکتے ہیں نا، لوگوں کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرنی ہوتی، یعنی یہ جگرا رکھنا پڑتا ہے کہ 1000 بندے کے سامنے بندہ اعلانیہ طور پر بولے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا۔ اب وہ بیان کرتے تو وہ ادھر ادھر اوپر دیکھتے ہیں، بندوں کی طرف وہ نہیں دیکھتے، تو اکثر ہم ان سے کہتے ہیں بھئی آپ حکومت کے اندر ہے تو آپ بیان کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا بیان یہ ہے کہ حکومت ہمیں پرچی دیتی ہے لکھ کر کہ اس موضوع پر آپ نے بیان کرنا ہے، بس سیدھی بات۔ ہم تو آزاد امیدوار ہیں نا، ہمیں جو ہے نا ٹائم کی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کسی کے پلے دین کا مسئلہ پڑ جائے، یعنی ایک بات بھی اگر کسی بندے کے ذہن نشین ہو گئی تو ہمارے لیے وہی کافی ہوگا، ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تقریر 10 سے 15 منٹ ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس کا ترجمہ ہے، دال ایک حدیث مبارکہ اس کا ترجمہ، تشریح کے اندر وہ جاتے نہیں ہیں، کیونکہ تشریح کے اندر جائیں تو مسائل بہت سارے بیان ہوتے ہیں، تو وہ بیان کریں تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ حکومت کہتی ہے بھائی جاؤ۔ اب GHQ پنڈی اسلام آباد، پنڈی کے اندر جو GHQ ہے 22 نمبر پر، وہاں کا ایک بندہ ہے، ملازم ہے، حاضر ڈیوٹی تھا، ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں سے جو ہے نا اس نے پینشن لے لی ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے اس کی زبانی، وہ میرا نمازی تھا، تو مجھے کہنے لگا قاری صاحب کوئی مزہ نہیں آتا GHQ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا، جمعہ پڑھنے کا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ حکومت والوں نے اپنی مرضی کے مولانا رکھے ہیں، بس صرف عربی خطبہ وہ پڑھتے ہیں، باقی کوئی واعظ و نصیحت وہاں پر نہیں ہوتا۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد مسجد کے اندر بندے جمع ہو جاتے ہیں، بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب دوسری اذان ہوتی ہے خطبہ شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ساتھ ہی جماعت، کوئی ذکر نہیں، کوئی اللہ رسول کا نام بلند نہیں کیا جاتا۔ میں کہتا ہوں خوش قسمت بندے ہو آپ کہ جس کو ایسا امام ملا کہ جو صبح شام آپ کی جو ہے نا تربیت کے لیے لگا ہوا ہے، اور باتیں جو ہے نا آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہے کہ شاید ایک بندہ سیدھے رستے پر آ جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ 2 طرح کے علماء ہوتے ہیں، ایک علماء حق، ایک علماء سو ہوتے ہیں۔ علماء حق جو ہے نا ہر بندے کو باتیں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جان چھوٹے اس سے یہ چلا جائے تو بہتر ہے۔ تو علماء سو جو ہوتے ہیں نا، وہ جدھر مروڑے نا، جیسے بکری کے کان سے جدھر مروڑتے جائے وہ مڑتا جائے گا، کیونکہ شریعت نہ اس کے ابے کی ہے نہ میرے ابے کی ہے، شریعت وہ ہے کہ جو آپ پر بھی اتنی لاگو ہے مجھ پر بھی اتنی لاگو ہے۔ ہاں جو صاحب علم بندہ ہو اس پر یہ احکام لازم آتا ہے کہ صاحب علم جانتا ہے، اس کا کام بتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے، اگر نہیں بتائے گا قیامت والے دن وہ بخیلوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ ان کی تعریف میں نہیں کر رہا، یعنی کہ صرف اس بنا پر، حالانکہ میرا کسی تنظیم کسی جماعت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے،
کوئی ہے تو کسی کو پوج رہا ہے، کوئی ہے کسی کو پوج رہا ہے، کسی نے کون سا بت رکھا ہے، کسی نے کون سا بت رکھا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بندہ آزاد ہوں میں، میرا کسی طریق جماعت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ برملا میں کہتا ہوں، بڑی بڑی تنظیمیں آئی مجھے خریدنے کے لیے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، تو میں نے کہا کہ بھائی میں بندہ آزاد ہوں، مجھے جو بات بری لگے گی تو میں بڑے مجمع کے اندر کہہ دوں گا، تو پھر تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ تو اس لیے مجھ سے پناہ مانگو، کیونکہ اگر میں تمہاری جماعت کے اندر آ گیا، غلطی دیکھی تو وہاں میں بول پڑوں گا، تو وہ بولنا تمہارے لیے پھر نقصان کا باعث ہوگا۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے دوستان جی وقار روزوں کے حوالے سے اور کفارہ اور فدیہ کے حوالے سے ایک جو ہے نا مسئلہ جو ہے نا وہ انہوں نے بتایا ہے، اور وہ پرنٹ کی صورت میں میرے پاس موجود ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے وہی پڑھ کر میں آپ کو سناؤں گا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ جیسے اللہ کا قرآن میں نے پڑھا اور آپ نے اس کا ترجمہ سماعت کیا، ابھی الماری سے قرآن پاک اٹھائیں، دوسرا پارہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے روزوں کا بیان فرمایا۔ جو بیمار ہو، جو سفر کی حالت میں ہو، ان کے لیے کیا جو ہے نا ان کے لیے چھوٹ کیا ہے، فرمایا کہ وہ بعد میں اس گنتی کے دن کو پورا کر لے، روزہ جو چھوڑے گا اس کی قضا وہ رکھ لے۔ ہاں جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی جو روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، جیسے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، شیخ فانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ وہ دینا ان کو ضروری ہے۔ اور فدیہ کتنا ہوگا؟ یعنی فطرانہ جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی صدقہ فطر جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں ہر رمضان میں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر مال زیادہ عطا فرمایا ہے تو اس کی بھی شرح مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کی ہے، اور میں نے جو ہے نا یہ تقریباً ہر بندے کو سینڈ کیا ہے، تو میرے پاس یہ موجود ہے۔ صدقہ فطر اور فدیے کی کم از کم مقدار 300 روپے فی کس ہے۔ کتنی جی؟ یہ مسئلہ لوگوں تک بھی پہنچائے، 300 روپیہ فی کس ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اہل ثروت یعنی کہ جو مالدار بندے ہیں وہ 300 نہ دیں۔ ہاں یہ نہیں، ہر بات پر یہ بات نہیں ہوتی کہ غریب اور امیر اکٹھے ہوں، وہ ووٹوں کا نظام ہے جہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ دین ہے، دین کے اندر وہ اکٹھے نہیں ہے، مالدار اور غریب اکٹھا نہیں ہے۔ مالداروں کے لیے وہ آگے میں بتاؤں گا، فرمایا اہل ثروت اپنی مالی حیثیت کے مطابق فطرانہ فدیہ اور کفارہ ادا کرے، یعنی مالدار بندے کے لیے زیادہ ہے اور غریب بندے کے لیے تھوڑا ہے۔ شرع جو ہے نا وہ اتنا بوجھ ڈالتی ہے کہ جتنا وہ اٹھا سکے۔ جیسے اللہ کا قرآن ہے، فرمایا کہ روزے فرض ہے نا، لیکن بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے کیا ہے؟ اس کے اندر چھوٹ ہے۔ فرمایا کہ اگر بیماری ہے، واقعی بیماری، ہماری طرح بیمار نہ ہو، تھوڑا سا کوئی مسئلہ بنا تو میں بیمار ہوں، میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ آنے نہ کہ دل بےمان تو اجدا نے ڈھیر، یعنی ہمارا معاملہ یہ ہے۔ تو ثانی جی وقار اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کی گنتی رمضان گزرنے کے بعد، عید کے بعد تم ان کی گنتی پوری کر لو۔ ہاں اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں رکھ ہی نہیں سکتا، جیسے بزرگ حضرات ہیں، ان بابوں کی بھی چھوٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، بابا ہو یا جوان ہو، اگر روزہ نہ رکھ سکے تو پہلی بات ہے قضا رکھے، قضا بھی نہیں رکھ رہا، اب اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کتنا ہوگا؟ تو آئیے فدیے کی طرف چلتے ہیں دوستان جی وقار۔ جو فطرانہ ہے فی کس گندم کا آٹا 2 کلو چکی والا آٹا، یہ 300 روپیہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ غریب بندے کے لیے ہے۔ اب آگے چلیے، جو ہوتے ہیں آپ کی طرف تو نہ گندم میں نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ شبریز بھائی نے لگائی ہے، ادھر دیکھی ہے، بڑا دل خوش ہوا کہ ہم اس علاقے کے وہاں تو گندم ہوتی ہے، یہاں پہاڑی علاقہ، یہاں صرف اور صرف درخت ہی درخت ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا جو کا 4 کلو جو ہوتا ہے نا، جو 4 کلو 600 روپیہ اس کا بنتا ہے، یعنی فدیہ۔ جو بندہ غریب سے تھوڑا سا اوپر ہے نا، مالدار ہے، تھوڑا سا مالدار ہے، تو وہ جو کا فدیہ جو ہے وہ 600 روپیہ بن رہا ہے، 300 آٹے کا ہے، اور جو 4 کلو جو ہے وہ 600 روپیہ بن رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ کھجور 4 کلو، یعنی کہ یہ فدیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آٹے کا، جو کا، اس کے بعد کھجور کا اور کشمش کا، یہ 4 چیزیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پر لکھی ہیں۔ آگے چلیے، جو اس سے بھی زیادہ امیر ہے، جو صحیح ٹھیک ٹھاک ہے، کھجور جو ہے نا 4 کلو،
ان کا بنتا ہے 2400 روپیہ فی کس کے حساب سے. کتنا جی بھائی؟ اب یہ برابر تو نہیں ہوئے نا، 300 کہاں، 600 کہاں اور 2400 کہاں. آگے چلیے دوستان جی وقار، کشمش یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں میوہ کہتے ہیں نا، کشمش میوہ یعنی کشمش، اس کا کتنا ہے جی 4 کلو. یہ بندہ 4400 روپیہ. اگر مال کے نصاب ہے بندہ ٹھیک ٹھاک ساؤنڈ پارٹی ہے، تکڑی پارٹی ہے، اگر وہ 300 دے گا تو ان کا فدیہ ادا، اگر وہ 600 دے گا تو ان کا فدیہ ادا، اگر وہ 2400 دے گا تو ان کا فدیہ ادا. اب ان کو کتنا دینا پڑے گا؟ ان کو 4400 روپیہ فی بندے کے حساب سے. مال کے نصاب ہے نا ٹھیک ٹھاک ہے. جیسے غریب بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غریب بندے پر دوستان جی وقار حج فرض نہیں ہے، یہ ان کے اوپر فرض ہے جو مالدار ہے، جو پیسے والے ہیں. غریب بندہ 2 وقت کی روٹی کھا لے تو اتنا کافی ہے اس کے لیے. اور جو غربت کے اندر الحمدللہ پڑھنے والا ہے، قیامت والا دن ہوگا میرے رب ان کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا، یعنی غریب بندے کے لیے ہے. اب دوستان جی وقار آگے چلیے. ایک روزے کا فدیہ کتنا بڑھے گا؟ یعنی کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا، اور جن کو طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے 1 مسکین کا کھانا. مسکین کا کھانا 2 ٹائم ہوگا، سحری اور افطاری 2 ٹائم ہوگا. پہلی بات تو یہ گھر میں جو پکا ہے نا وہ کسی غریب کو صبح اور شام کو دے دے. لیکن پہاڑی علاقے میں نے یہ بندے نہیں دیکھے کیونکہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ کھانا جو ہے نا وہ پیش کر دے. وہ کہتے ہیں نقدی لے لیں تو ہم سے کھانا دینے نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ کھانا کیوں نہیں دینے ہوتا. ہمارے علاقوں میں الحمدللہ حفاظ کرام کے لیے کھانا الگ آتا ہے، مسکینوں کے لیے الگ جاتا ہے. تو کاش کہ وہ رواج ادھر بھی بن جائے، لگتا مشکل یہ کہ یہاں پر بنے. تو سنیے گا دوستان جی وقار، مسکین کا کھانا 2 ٹائم، صبح سحری اور شام افطاری کھانے سمیت. یہ نہیں کہ صرف روزہ افطار کرائے تو کہے مولوی صاحب یا اس مسکین کو کہ روٹی آپ نہیں پکانی نہیں، اے فدیہ ادا نہ اسی. فدیہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ جو مسکین کا کھانا ہو 2 ٹائم. اگر مسکین کا کھانا وہ نہیں دے سکتا تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ فطر کے حوالے سے 300 روپیہ جو اعلان ہوا ہے، 300 روپے کے حساب سے جس بندے نے روزہ پورے ماہ کا یعنی پورے مہینے کا اس نے روزے نہیں رکھے تو ان کا بنتا ہے 9000 روپیہ. کتنا جی؟ 9000 روپیہ. 300 روپیہ پر دن کا، اس کو کیلکولیٹ کر کے 30 روزوں کا جو بتایا گیا وہ 9000 روپیہ تقریباً یہ بن رہا ہے. 9000 نہیں دے گا تو پھر فرمایا کہ وہ عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ کی حدیں ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے پار ہوگا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا وہ مجرم کہلائے گا، شرعی مجرم کہلائے گا. تو پھر فرمایا کہ 1 روزہ بلا عذر توڑنے کا کفارہ. چلیے نا اس طرف بھی، یعنی میٹھے میٹھے مسائل تو ہم روزانہ سنتے ہیں، سحری کرو، افطاری کرو تو اتنا ثواب ہے، سحری کرو تو اتنا ثواب ہے. اب چلیے ان لوگوں کی طرف جو روزہ رکھتے ہیں اور رکھ کر توڑ دیتے ہیں، اب ان کا کیا کفارہ بنے گا؟ فرمایا 1 روزہ. کتنے جی؟ ساتھ ساتھ بولے کتنے؟ 1 روزہ جو رکھ کر توڑے گا تو اس نے کفارہ کتنا دینا ہے جی؟ اس نے کفارہ دینا ہے 18000 روپیہ. کتنے جی؟ 18000 روپیہ اس نے دینا ہوگا 1 روزے کا. پھر حساب لگا لے، آپ خود اندازہ لگا لیں، جو رکھ کر توڑ دے اس نے 1 روزے کا کتنا معاوضہ دینا ہے جی؟ 18000 روپیہ اس نے دینا ہے. اگر نہیں دے گا تو وہ کیا ہوگا جی؟ مجرم ہوگا. تو یہاں پر تو مولانا جنازے بھی پڑھا دیتے ہیں اور یہ مسائل بیان کرتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسئلے لازمی ہے. ایک بندہ روزے میں فوت ہو گیا، یعنی رمضان کے اندر فوت ہو گیا، اس نے گزشتہ جو ہے گزر چکے روزے وہ نہیں رکھے. اب ہم جو ہے کہتے کہ یہ جنتی ہو گیا جی. بھائی جو اس نے روزے نہیں رکھے تھے ان کا فدیہ دینا پڑے گا ہمیں. وہ میرے سمیت کوئی نہ بتاتا ہے تو نہ کوئی دیتا ہے. تو اگر شرعی ہیلا ہو نا تو پہلی بات ہے ہیلا پہاڑی علاقے میں نے دیکھا ہی نہیں. یہاں تو دوسرے لوگ زیادہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا، دوسرے لوگ زیادہ ہیں کہ جو ہیلے کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیلا ہے ہی نہیں. بھائی ہیلا جو شرعی ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ رمضان میں فوت ہوا، اب روزے فرض تھے، روزے تو کسی حال میں معاف نہیں ہے. بیمار تھا تو فرمایا گیا کہ وہ بیماری گزر جانے کے بعد رکھ لے، اگر سفر میں ہے تو بعد میں رکھ لے، چھوٹ نہیں ہے. اگر ایسا بیمار ہے
شیخ فانی ہے وہ رکھ سکتا ہی نہیں ہے، یعنی اسے امید ہی نہیں ہے، تو پھر شرع یہ کہتی کہ ہر روز مسکین کا 2 ٹائم کا کھانا اس کے ذمہ ہے، وہ دے، چاہے وہ خوشی سے دے چاہے وہ ناراضگی سے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، وہ دینا پڑے گا۔ تو دوستان جی وقت جو شرعی ہیلہ ہوتا ہے اس ہیلے کے اندر یہ مسائل بتائے جائیں۔ پہلی بات یہ ہماری عوام جو ہے نا نہ پوچھتی ہے، یہ من مرضی والی ہوتی ہے، جو مسئلہ آیا جس سے سنا ٹھوک دی مور، کہا کہ بس یہی مسئلہ ہے، بس ٹھیک ہے یہی معاملہ کرنا ہے، پوچھا نہیں ہے، نہ اپنے امام سے رجوع کیا، نہ پوچھا کہ یہ مسئلہ استاد جی میں نے سنا ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہیلے کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہیلہ جو شرعی ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ اگر اس کی جو ہے نا فرض نمازیں اور فرض روزے اس نے چھوڑ دیے، بھائی روزوں کی بات کریں کیونکہ مہینہ روزوں کا چل رہا ہے، ایک بندہ ہے وہ 22ویں روزے کو فوت ہو جاتا ہے، 22 دن وہ بیمار رہا، اب 22 روزے اس نے نہ رکھے، 22 کو وہ فوت ہو گیا، تو فوت ہو گیا تو کیا آپ جنت کی مہر لگا دیں کہ یہ جنتی ہے جی؟ سبحان اللہ، جو روزوں میں مار جائے وہ پکا جنتی ہے، سبحان اللہ جنتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، یعنی کہ جو رمضان میں فوت ہو جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں جنت کے کھلے ہوتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن 22 روزے جو اس نے نہیں رکھے تھے اس کا فدیہ کون دے گا؟ اس کا فدیہ پیچھے جو مشٹنڈے پتر ہوتے ہیں نا، جو مونچھوں کو تاؤ دینے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابے کا سارا مال میرے ہی ہے، بھائی ابے کے بعد، ابے کے گزرنے کے بعد سارا مال میرے ہی ہے، ان پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ ابے کے مال سے اس کا جو فدیہ بنتا ہے 22 روزوں کا حساب لگا کر وہ ادا کرے، صرف 22 روزے نہیں، بابا تو مر گیا یعنی پورا رمضان اس کے پلے ہے، یہ بات یاد رکھنا، اور ان کو دینا پڑے گا۔ اور جو ہم 40واں کرواتے ہیں، برسی کرواتے ہیں یا تیسرا کرواتے ہیں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، اور یہ مستحب عمل ہے، کوئی بندہ کرائے تو ثواب ملے گا، کوئی نہیں کرواتا تو بے شک نہ کروائے، شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم اپنی ناک بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ جی نہ کروایا تو لوگ کی آگ سن، بھائی تو لوگاں واسطے کر رہے، اجر لوگاں کو لکی نہیں، پھر لوگ تو کسی حال اجرازو نہیں ہے، یہ ڈڈواں نہیں طرح ہونے، ایک ڈڈواں جناب والی کسی ترازو رپاؤ نہ دعا نہ سوینا، ایک کدی راضی نہیں ہونے، تو بندیاں جڑا بندہ راضی کرے خدا نہیں اس کا لعنت تو نہیں، بندیاں راضی نہ کرو، خدا رسول راضی کرو، اگر خدا رسول راضی تو پھر تانے بلے بلے ہوگی، تو بندے تو اکثر ناراض ہی رہنے، کسی نال 4 ناراض ہون، کسی نال 10 ناراض ہون، کسی نال پورا محلہ ناراض ہے، کسی نال ساری بلادری ناراض ہے، بھائی ٹکی رہ ویتانا کیا کر سکنی، کچھ بھی نہیں کر سکنی، اللہ راضی ہے تو سیدھا جنتی ہے سنگیا، اگر رب ناراض ہے تو بندیاں پیا تو جفیاں لا نہ، بندے تو نہ بچا سکنے، نہ قبر اج بچا سونی نہ میدان حشر اج بچا سونی۔ تو سنیو دوستان جی وقار، اب وہ بندہ کہ جو فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے، تو اس کا جو ہے نا گھر والے وہ فی کس کے حساب سے 300 روپے کے حساب سے پورے ماہ کے روزوں کا 9000 روپیہ اس بابی کی طرف سے وہ ادا کریں گے۔ آگے چلے جی کفارہ قسم، اے مسئلہ بھی بہت ڈاڑا نے، بندے قسم پائی، بھائی میں نہیں قسم ہے کہ آج تو بعد میں فلانے کارنا وینا، قسم ہے میں نہیں، بندے قسم چاہی 2 گواہ موجود ہیں یا نہیں بھی موجود، اس قسم چاہ چھوڑی، اس آگے جی میں قسم چاہنا کہ میں اس نے کار نہ وینا، پھر اس قسم تروڑ چھوڑی چلا گیا، ہوں قسم تروڑنے نہ کہ ہو سی ایویں تو نہیں شریعت چھوڑنی نے بھائی ٹھیک ہے جی پاویں نمازاں چھوڑی آوے فرض پیتی آوے تو اساں پوچھنے نہ، نہیں سنو شریعت اساں ای گل آہنی کہ جس بندے قسم توڑ چھوڑی اس نہ کفارہ اے وے 3000 روپیہ وہ ادا کرے، کتنا جی 3000 روپیہ وہ ادا کرے۔ ای مسئلے بہت کوڑے، لیکن کوڑی دوائی جڑی ہونی نا نفع وہی دینی نے، مٹھے مسائل ہر مولوی دسنا، ہر مولوی ممبر رسول دا ہے، او جی جڑا میلاد مناوے وہ بھی بخشیا گیا، جڑا جناب والا روزن مار گیا وہ بھی بخشیا گیا۔ ادھر مسئلے جڑا نا یہ سارے مولویاں چاہیے بھی نکے نکے مسئلے اے لازمی بیان کیتا کرو۔ کفارہ جڑا نا قسم توڑنے نا او بننا پیا نے 3000 روپیہ، تے جڑا ایک واری نہیں کئی قسمہ چاہ چھوڑا ہے پھر اس نہ کی ہو سی، کئی یہ جے جنے بھی ہیں نا جڑے اللہ تعالیٰ نے جڑے فرضن یا سنت واجب جو کچھ نبی پاک دسن انہاں تو تجاوز کرنا بندہ تے قسمہ دیہڑی کوئی 100 واری پننا پھر اس نہ کی ہو سی۔ اس جنے نے پھر صاحب لا کے دے بھئی اگر ایک واری قسم تروڑ سی نا
تو 3000 روپیہ اس سے کفارہ آئے دو نہ دے سی تو مر گیا تو کوئی مولوی اساں جنت نہیں مور نہیں دے سکنا کہ جنتی بن گیا. ہاں اللہ نے ذات معاف کر چھوڑے تو اللہ غفور رحیم ہے. لیکن ساڈے عملات اگر جائیے تو پھر کوئی نہیں. اگے چلو جو دوسانی جی وقار یہ گلاں سمجھ آ گئی نے بھئی ایک بندے نہ فدیہ کتنا جی 300 روپیہ تو پورے مہینے نہ کتنا بن سی. جیڑا بندہ روزے نہیں رکھ سکنا تو 9000 روپیہ. یہ بالکل یاد رکھیو تو یہ عیدی تو پہلا دینا بھی لازمی نے. تو سب تو پہلا یہ چیز ضرور تکیا کرو بھئی یار تواڈے کول اگر کوئی مسافر رہنا تو مسافر بھی دینا لازمی ہے. تو تواڈے جڑے مولانا یہ بھی آڈے امیر کو نہیں. یہ بھی گل یاد رکھیو بد نالوں نیک بندے نمازی بندے دینا او بدرجہ اولا ٹھیک نے. یعنی اسی کیا کرنے بد بندہ ہوئے بے نماز ہوئے تے بیٹھے ہوئے چرسی پنگی پوڈری ہوئے اسی ون کے اپنے فطرانے اساں ون کے جا دینے. ای فطرانے اس تے کو نہیں لگنے نے. گل یاد رکھیو فطرانے نے پورا باپ ہے. انشاءاللہ میں اس رمضان وچ ہی تانوں دساں کہ فطرانہ کہاں دیو. جنہ تے زکوٰۃ لگنی انہاں تے فطرانے نے پیسہ لگ وینا. ہاں کوئی بھین بھرا اپنا بھین کوئی بیوہ ہوئے تے اس نے کمائی والا کوئی نہ ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے ہون تو پھر اساں زکوٰۃ نہ پیسہ دیو. فطرانے نے پیسہ اساں دیو. محلے وچ کوئی ایسا ہے جڑا تساں دی نظر وچ ہے تو پھر باہر نالوں بہتر ہے کہ تسی محلے وچ دیو. اگر محلے چ بھی نہیں بلادری چ بھی کوئی نہیں بندہ پھر جتھے تہاڈا دل کرنا مدارس دینے ہو تو سبحان اللہ اتھے بھی دیو تسی سبحان اللہ. لیکن اپنے مولویاں لازمی پوچھو. اتھے کہ ہو نا اپنے مولویاں پوچھیا نا تو باہر ون کے جناب علی لوکاں ون کے لٹائے. یہ گل یاد رکھو قیامت والا دن ہو سی پوچھو سی. تو میں ہی گل کرنا چاہنا بھی باہر تسی اڈار چھوڑو. یعنی لوکاں تکانے واسطے تسی لکھاں دا روپے اڈا چھوڑو. اپنے مولویاں بالکل اساں موت پے ونی یار اسی 10 روپے اٹھ کے جناب انہاں دی خدمت کراں. یہ گل یاد رکھیو قیامت والا دن ہو سی میں تہاڈا گربان نفساں کہ میں یار فلانی مسیتی وچ گیا ہن اپنے حق واسطے بولنا پینا. اگر نہ بولساں تو میں بھی مجرم ہاں. تساں پتہ ہونا چاہیے یار اتنے اخراجات مہنگائی نے 2 روپے وینا تو تساں پہلی گل ہے کہ منگنے نہیں نوبت ہی نہ آوے نا. تسی خود بخود اپنے فطرانے اپنی جڑیاں چیزاں تساں وقت تو پہلا ادا کر چھوڑو. سانو جڑے سوٹ مل سن نہ ہن اے روزیاں وچوں اس تائیں روزے اللہ خیر کیتی تے مل سن. ہن اے بھی مسافر ساڈی مسیتی چ آئے پن انہاں بھی 27 روزے ون کے مڑ کے وینا گھر. ہن 27 روزے دسو کیڑا درجی ساڈا سوٹ رکھسی. کوئی درجی یہ جا ہے. چلو میں تو خود درجی ہاں میں اپنے سیڑ کے نسا پاویں راتوں رات سیڑاں. لیکن اے جڑا غریب آیا پیا ساڈے کول اساں نہ کمیٹی پوچھیا نہ گرائیں والے پوچھیا. تم تا لانے واسطے سارے اگے آنے جی اس وچ فلانا عیب ہے ثابت بھی نہیں کر سکنے. بہتان لانا 500 سال عبادت ضائع کر دینا. بہتان لانا کسی بندے دے 500 سال عبادت ضائع ہوئے نہیں. پھر تسا جس لئے آنے پیچھے امام صاحب نے اللہ اکبر پھر ہوں امام تہاڈا بن گیا. پھر تسی ہوں اس نی قدر کرو. جا پڑھنا یہ اللہ جاننا یا وہ بندہ جاننا. ہاں یہ گل یاد رکھیو اپنے مولانا نال ضرور رابطہ کیتا کرو. اگر تساں نے امام مسجد نے حالات اے جن کے جڑے غریبی حالت وچن کمائی ہے لیکن اس پوری نہیں پی رہی وہ ہر مہینے مقروض ہونا قرضہ کہن کے تو وہ نظام چلا رہا تہاڈی مسیتیاں آباد کر رہا تہاڈا باہروں دینے نالوں بہتر ہے کہ تسی اپنے امام مسجد نال تعاون کرو. بے شک وہ تنہا کہن رہا لیکن وہ بندہ بھی مسکین ہے کہ جس بندے نی کمائی ہوئے لیکن وہ اپنی صحت پوشی چھپانے واسطے کسی اگے ہاتھ نہ پھیلاوے. اپنی صحت پوشی واسطے کسی بندے اگے ہاتھ نہ پھیلاوے. کوئی جنا دس ہے 8 مہینے نے اندر میں کسی جنے جناب 10 روپے نہ سوال کیتا ہوئے کہ تسی ماں دیو. اللہ پاک بچاوے اللہ پاک اپنا محتاج رکھے کسی بندے نہ محتاج نہ کرے. لیکن یہ گل یاد رکھیو خدمت کرنا یہ نبی پاک نی سنت ہے. کریم آقا نے صحابین انہوں نے نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. کریم آقا نے سلاخانن جنہ نعت پڑھی و احسن من کا اجمل کا یعنی کہ اے اشعار پڑھن جس نہ ترجمہ سونا تواڈے تو سونا میں اکھ تکیا ہی کوئی نہیں. تواڈے تو سونا اللہ رب العالمین پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. سبحان اللہ. کوئی زمانے جا ہے ہی کوئی نہیں. جس لئے حضور نے نعت پڑھی نا تو کریم آقا نے اپنی مزمل علی چادر اٹھا کے حضرت حسان تحفہ ادا کر چھوڑی. اگر حضور تحفے وچ دیون تو تساں نے 10 روپیے مولوی تے نہ آؤن کنجرا تے تسی کروڑا لا چھوڑو. پترے نی شادی ہوئے او جی میں ایک بندہ ملیا آنا جی میں استاد جی 14 لاکھ روپیہ جڑا خالی مائیاں تے لایا. میں کہ اللہ تو دا پوچھا ہے جڑا 14 لاکھ لائی یہ حساب دینا پیسی آ
تے اپنے امام مسجد نہیں نکاح نہیں واری آوے وہ جی مولوی صاحب تھوڑی فیس کٹ نہیں ہو سکنی 5000 روپیہ بہت زیادہ نا اچھا ادھر جسے گل آوے تے ادھر اساں موت پہ وینی اسی 5000 روپیہ دینے ہاں تے جسے کروڑا اسی لا چھوڑنے ہاں اپنے پترہ نی شادی دا دینے بعد او آنو پترے آنی بھائی یا مئو پیوں رکھ تے یا ماں رکھ پھر کہ ہونا پھر او آنو جڑی آنی نا جس تے پیسے لا کے آندہ ہونا او آنو تینے پترے بھی کہنے کے چلی وینی پہلا ہونا یا بھئی کوئی بندہ کڑ کے کھڑنا یا کسی عورت ہون ہی موقع آ گیا ہون عورتاں جنیا کے نوینیاں سبحان اللہ ہے جیاں عورتاں بھی ایسا تکیاں ساڑھے لاکے تے جو نہ پتہ تو آڑے لاکے کے معاملہ بھئی لوگ پہلا تیاں بجانے تو ہون کی